بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بلخ کے بادشاہ ابراہیم بن ادہم رات کو محل کے بالا خانے پر سو رہے تھے کہ اچانک پاؤں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ گھبرائے کہ رات کے وقت شاہی بالا خانے کی چھت پر کون لوگ ایسی جرأت کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے دریافت کیا کہ کون ہیں۔ یہ فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غفلت زدہ دل پر چوٹ لگانے آئے تھے۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم یہاں اپنا اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ حیرت ہے کہ شاہی بالا خانے پر اونٹ تلاش کیا جا رہا ہے۔ ان حضرات نے جواب دیا کہ ہمیں اس سے زیادہ حیرت آپ پر ہے کہ اس ناز پروری اور عیش کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ یہ کہہ کر وہ فرشتے تو غائب ہو گئے، لیکن بادشاہ کے دل پر ایسی چوٹ لگ گئی کہ ملک و سلطنت سے دل سرد ہو گیا اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی دولت پیدا ہو گئی۔ الغرض عشق حقیقی نے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ترک سلطنت پر مجبور کر دیا، اور واقعی حقیقت بھی یہی ہے کہ عشق الہی کا کائنات کی تمام لذتوں سے دل کو بیزار کر دیتا ہے۔ آخرکار آدھی رات کو بادشاہ اٹھا، کمبل اوڑھا اور اپنی سلطنت سے نکل پڑا۔ سلطنت بلخ ترک کر کے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نیشا پور کے صحرا میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور نعرہ عاشقانہ بلند کرنے میں مشغول ہو گئے۔ 10 برس تک صحرائے نیشا پور میں دیوانہ وار عبادت میں مصروف رہے، کیونکہ تمام خواہشات نفسانیہ اور ظاہری آرائشوں سے اللہ تعالیٰ نے دل پاک کر دیا تھا۔ کہاں تاج و تخت شاہی اور کہاں اب دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے گدڑی سی رہے تھے۔ ایک دن سلطنت بلخ کا وزیر اس طرف سے گزرا۔ بادشاہ کو اس حال میں دیکھ کر اس وزیر روحانی مریض نے انہیں حقارت کی نظر سے دیکھا اور دل میں سوچنے لگا کہ یہ کیا حماقت ہے۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو بذریعہ کشف علم ہوا کہ یہ شخص میری اللہ تعالیٰ کی محبت میں اختیار کی جانے والی فقیری پر حیران ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے کی کرامت اور باطنی سلطنت کی شوکت کا اظہار فرمایا تاکہ وزیر کو اپنے برے گمان پر ندامت ہو اور معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کے بعد کیا نعمت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنی سوئی دریا میں پھینک دی اور بآواز بلند دعا فرمائی کہ اے اللہ میری سوئی عطا فرما دی جائے۔ دریا کی سطح پر فوراً ہزاروں مچھلیاں نمودار ہو گئیں جن کے لبوں پر ایک ایک سونے کی سوئی تھی۔ ان مچھلیوں نے دریا سے اپنے سروں کو نکال کر عرض کیا کہ اے شیخ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ یہ سوئیاں قبول فرمائیے۔ جب اس وزیر نے یہ کرامت دیکھی تو اپنے برے خیالات پر اور اپنی بے خبری پر سخت نادم ہوا اور شرمندگی و ندامت سے ایک آہ کھینچی اور کہنے لگا افسوس کہ مچھلیاں اس شیخ کامل کے مقام سے آگاہ ہیں اور میں انسان ہو کر ناواقف ہوں۔ میں بدبخت اور اس دولت سے محروم ہوں، جبکہ مچھلیاں اس معرفت سے سعادت مند نیک بخت ہیں۔ یہ خیال کر کے اس وزیر پر گریہ طاری ہو گیا۔ دیر تک روتا رہا اور اس گریہ ندامت اور شیخ کامل کی تھوڑی سی دیر کی صحبت کی برکت سے اس وزیر کی کایا پلٹ گئی اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو گئی۔ اپنے خاص بندوں کی صحبت میں اللہ تعالیٰ نے یہی برکت رکھی ہے کہ شقاوت سعادت سے بدل جاتی ہے۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اس وزیر سے ارشاد فرمایا کہ اے امیر، یہ دل کی سلطنت بہتر ہے یا وہ بلخ کی حقیر فانی سلطنت؟ شاہ بلخ کی صحبت سے جب اس وزیر کو باطنی سلطنت حاصل ہو گئی تو اسی لمحہ وزارت سے دستبردار ہو گیا اور سلطنت کے ساتھ صحرا نشینی اختیار کر لی اور سلطان کے ساتھ صحرا نشینی اختیار کر لی۔ جس شخص نے عمر بھر عقل کی غلامی کی تھی بالآخر اس کا کام دیوانگی سے ہی بنا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب تک بندہ اپنی نفسانی خواہشات اور گناہوں کی لذتوں کو نہیں چھوڑتا اس وقت تک وہ بندہ باطنی سلطنت اللہ تعالیٰ کی محبت کی دولت سے محروم رہتا ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات میں اس کے لیے محبت اور پیار پیدا فرما کر اس کی دنیاوی فانی عزت کے بدلے باقی رہنے والی حقیقی عزت عطا فرما دیتے ہیں۔